حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 گناہوں سے بچتا ہے اور ایک گناہ کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، اس کے لیے 100 گناہ کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ کہ شراب پینے والا اپنے قابو میں نہیں رہتا، شراب پینے والے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، نادان ہو جاتا ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے پاس اچھی برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ شراب ام الخبائث سے ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے عقل بڑی دولت دی ہے، اس عقل کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جان بوجھ کے لوگ بے عقل ہو جا رہے ہیں، بے وقوف بن رہے ہیں شراب پی کر۔ حاضرین کرام، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی عقل چلی جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، بلکہ پاگل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ لیکن یہ کیسے پاگل ہے کہ اچھے رہ کر بھی بے وقوف اور پاگل بننا چاہتے ہیں؟ جبکہ دوسرے گناہوں کے متعلق یہ آتا ہے 70 بار بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ چوتھی مرتبہ پی لینے کے بعد توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، جو مسلمان شراب پی لے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جب شراب پی لے آدمی اور نشے میں ہو، اس حالت میں اس کا ایمان دل سے نکل کر اس کے سر پہ رہ جاتا ہے، سر پہ سایہ کرتا ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے، لیکن وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، سر پہ سایہ کرتا ہے، سامنے نہیں آتے، ہمت نہیں ہوتی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں نشے کی حالت میں ہوں، کیسے جاؤں، کیا بات کروں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد بھی ان کو اتنی شرم ہے کہ کوئی دیندار کے سامنے نہیں جائیں گے، پھر موت ہو جائے نشے کی حالت میں تو پھر اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کو حرام فرما دیا ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کے بے شمار گناہ ہیں، اس کے لیے بہت سزائیں ہیں۔ ان سزاؤں میں سے چند باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ سب سے بدترین بات ہمارے شرابیوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں سزا نہ دی جائے تو آخرت میں اس کو ضرور سزا ملتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے برائیوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا حکم فرمایا، فرائض اور واجبات ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ حاضرین، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں منع فرمایا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ یعنی ایسے گناہ جس کے کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ فاسق جو آدمی ہو جاتا ہے، دین اسلام میں اس کا مقام گھٹ جاتا ہے، ایمان کی روشنی اس کی کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے وہ دور ہو جاتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے، اور دین اسلام میں بعض ایسے مواقع ہیں کہ اس موقع پر فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، جیسے چاند نظر آنے کے وقت میں گواہی ہونا، گواہی دینا، اور کسی پر تہمت اور الزام لگائی جائے تو اس وقت گواہوں کی جو ضرورت پڑتی ہے، ان گواہوں میں بھی اس آدمی کو شامل نہیں کیا جائے گا جو فاسق ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ گناہ کبیرہ ویسے تقریباً 22 سے زیادہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور 70 سے زیادہ گناہ کبیرہ میں چھوٹے گناہ ہیں۔ یعنی گناہ کبیرہ میں بھی بعض ایسے گناہ ہیں جو بہت سخت ہیں، وہ تقریباً 22 ہیں، اور گناہ کبیرہ میں جو بہت زیادہ سخت تو نہیں ہے مگر کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کی تعداد تقریباً 70 تک پہنچتی ہے۔ ان تمام گناہوں میں سب سے بدترین ایسا گناہ کہ جس کی معافی نہیں ہے، اور ایسا گناہ کہ جس کے کرنے والا ہمیشہ کا دوزخی ہے، وہ شرک اور کفر ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور یا پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ حاضرین کرام، اس کے بعد گناہ کبیرہ میں جو درجہ آتا ہے، شرک ہو یا کفر ہو، اگر کوئی توبہ کرے تو اس کے لیے معافی ہے۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو امت مسلمہ کو دی گئی ہے، وہ کتنے بڑے گناہ بھی کیوں نہ کرے، سچے دل سے اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کریں یا پھر استغفر اللہ پڑھیں۔ اور شرک کے بعد، کفر کے بعد جو دوسرے بڑے گناہ ہیں، ان میں ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، اور میدان لڑائی میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، یہ ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ ان میں سے گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ شراب پینا بھی ہے۔ حاضرین کرام، اس دور میں بڑوں سے لے کر نوجوانوں تک تقریباً، خاص طور پر ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، باقی دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس تو شراب نوشی حرام نہیں ہے، وہ بالکل جائز بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس کام بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اسی لیے وہ باپ بیٹے مل کر پی لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو میاں بیوی بھی پی لیتے ہیں، دوست و احباب ساتھ بیٹھ کر پی لیتے ہیں۔ ہم اہل اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں تو دین اسلام میں ہر ایک مسلمان پر شراب پینا اور شراب بنانا، شراب بیچنا، خریدنا یا اس کو طلب کرنا، طلب کرنے والے کو دینا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، سب کے سب گناہ ہیں، اور ہر ایک پر لعنت نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ جنت سے دوری اور ثواب سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، عبادتوں کی لذت سے دور ہو جانا، ان سب چیزوں کو لعنت کہتے ہیں۔ یہ شراب کے متعلق جو ابتدائی چند باتیں تھیں کہ اس کا حکم کیا ہے دین اسلام میں۔ حاضرین کرام، قرآن شریف میں 3 ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں شراب کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، شراب کی حرمت نازل کی گئی ہے 3 آیتوں میں۔ ویسے شراب کی برائی، مذمت اور اس سے پائے جانے والے نقصانات کا ذکر دوسری آیتوں میں، احادیث پاک میں تفصیل سے موجود ہے، مگر 3 آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں حرمت شراب کا ذکر ہے، مطلب حرام ہونے کا ذکر ہے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ دین اسلام میں جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں بیک وقت نہیں آئے، ایک وقت نازل نہیں ہوئے، بلکہ وقتاً فوقتاً ضرورتاً احکامات نازل کیے گئے۔ کوئی چیز فرض کرنا تھا تو بھی سارے فرائض ایک ساتھ نہیں اترے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک حکم میں نازل نہیں ہوا، ہر ایک کا ایک علیحدہ علیحدہ حکم تھا، ہر ایک کا ایک علیحدہ علیحدہ سن تھا کہ جس میں فرائض، واجبات ضرور کیے گئے، واجبات بھی نازل کیے گئے۔ ایسے ہی کوئی چیز حرام کر دی گئی تو اچانک حرام نہیں کی گئی۔ خاص طور پر شراب ایک ایسی لت ہے کہ اس کو چھڑانا یا اس سے دور رہنا، جس کو عادت ہو چکی ہے اس کو اس عادت سے دور ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ باقی دوسری عادتیں چھڑائی جا سکتی ہیں، مگر شراب چھوڑنا یا شراب چھڑانا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا جب ذکر فرمایا تو پہلے آسان انداز میں فرمایا۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دوسری تفصیلات ہیں، میں اب اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو بہرحال شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، پہلے یہ حکم کہہ کے نازل کر دے کے اس سے تھوڑے لوگوں کو دور کر دیا گیا، جن کی فطرت نقاد تھی، اشاروں کو سمجھتی تھی۔ یہ حکم نازل ہوتے ہی کئی ایسے صحابہ کرام
جو ایمان لا چکے تھے مگر چونکہ اسلام میں ابھی شراب ہونے کا ذکر حکم نہیں آیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب میں بہت بڑا گناہ ہے تو کئی صحابہ کرام اس سے رک گئے اور باز آ گئے، چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام میں بعض ایسے حضرات ہیں ان کی فطرت انتہائی فطرت سلیمہ تھی، وہ ایمان لانے سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کیے تھے، ایمان تو لائے مگر ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی بعض حضرات صحابہ کرام ہیں جو تقریباً 5 یا 6 صحابہ کرام کے ایسے نام ملتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت میں بھی کوئی گناہ نہیں کیے، حتیٰ کہ کفر و شرک بھی نہیں کیے، جبکہ وہ دور ہی شرک کا تھا، وہ دور ہی کفر کا تھا، مگر وہ اس وقت بھی بچے رہے۔ حاضرین کرام، تو ایسی فطرت سلیمہ کے جو حضرات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اشارے کو سمجھ گئے، فوراً شراب سے دور رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اور ایک آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ جب پہلی آیت نازل ہوئی قل فیہما اثم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی فطرت کے تھے، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے متعلق واضح بیان نازل فرما، کھلے طور پر فرما کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے۔ پھر دوسری آیت کریمہ چند دنوں کے بعد نازل ہوئی، اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی کہ بعض حضرات کے پاس جب دعوت ہوتی اس دور میں، تو دعوت ہوتی تو دعوت میں شراب لازمی تھی نعوذ باللہ، تو وہ لوگ کھانے کے ساتھ میں شراب بھی پی لیتے تھے۔ تو دعوت کا اہتمام تھا ایک مقام پر اور کئی حضرات اہل اسلام وہاں پر موجود تھے، تناول کے بعد میں شراب بھی انہوں نے پی لی، نماز مغرب کا وقت ہوا، تو نماز مغرب کا وقت ہوتے ہی ایک صاحب کو آگے بڑھا دیا گیا اور وہ نماز پڑھانے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اب چونکہ حرام ہے اس لیے وہ سننے کے لیے ہمیں شاید تعجب کی بات نظر آتی ہوں گی کہ ایسے کیسے، تو ہم 1400 سال کے بعد ہیں، وہ ابتدائی اسلام میں تھے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، عقل مند کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ تو ایک صاحب آگے بڑھے، نماز پڑھائیں، نماز میں سورہ کافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ 2 جگہ لا چھوڑ دیے، قل یا ایھا الکافرون اور پڑھے اعبد ما تعبدون، ولا انتم کی جگہ وانتم عابدون ما اعبد، یہ پڑھے، لا چھوڑ دیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں کافروں کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، الٹا مطلب بالکل ہو گیا، چونکہ نشے میں تھے، زبان سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ شراب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عقل پہ چھا جاتی ہے، اصل میں عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، خمر کا مطلب چادر، چادر جب آدمی اوڑھ لیتا ہے تو اس میں چھپ جاتا ہے، اور شراب پی لیتا ہے تو عقل کو چھپا دیتی ہے شراب، یعنی اس کو اچھائی برائی خیر شر کی تمیز نہیں رہتی۔ تو حاضرین کرام، جب یہ کلمات زبان سے نکلے نماز کے بعد ان حضرات کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ بات غلط پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فوراً دوسری آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ پہلی جو آیت تھی قل فیہما اثم کبیر سورہ بقرہ کی تھی، اور یہ سورہ نساء کی ہے، تو سورہ بقرہ کے بعد نساء کی دوسری آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ آؤ، نشے میں رہنے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، مطلب یہ ہوا یہ آیت نازل ہونے کے بعد اور دوسرے حضرات جتنے اہل اسلام تھے وہ تقریباً شراب سے رک گئے کہ اب ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ پھر بھی وضاحت کی ضرورت تھی، ان اہل زمانہ کے لیے نہیں مگر بعد آنے والوں کے لیے ضرورت تھی وضاحت کی، اس لیے ان حضرات پھر ایک آیت کریمہ دوسری نازل ہوئی، وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، یہ 2 میں تفصیلات بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شراب اور جوا اور بتوں کو کھڑا کرنا اور فال لینے کے لیے تیر بہانا، یہ خاص اس زمانے میں ایک طریقہ تھا، تو یہ سارے کام شیطان کے کام ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، اے ایمان والو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، آیت کریمہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے
واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنی کامیابی دنیا میں چاہے، آخرت میں چاہے، قبر میں چاہے، حشر میں چاہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شراب سے دور رہے۔ اب غور کیجئے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب لینے والا، شراب کا مطالبہ کرنے والا، شراب دینے والا کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ اب شراب کی عادت بنا لے کر کوئی مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حاضرین کرام، اس دور میں شراب نوشی بہت عام ہو چکی ہے، بلکہ شراب پینے کو لوگوں نے عیب بھی نہیں سمجھا ہے، کوئی برائی کی بات بھی نہیں سمجھی ہے، بلکہ اس وقت تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ شراب کا نام بدل کر شراب پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا یہ نام نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، اسے نشہ نہیں آتا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ قوم کیا کہے گی، کیا نہیں کہے گی، کیا سمجھے گی، کیا بولے گی؟ کیا ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کون کیا بات کرے گا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کا نام بدل کر شراب پئیں گے۔ آج کل جیسے لوگوں نے نام بدل لیا ہے اور نام بدل کے سمجھ رہے ہیں یہ شراب نہیں ہے۔ حاضرین کرام، گدھے کا نام کتا رکھ دینے سے کتا نہیں بن جاتا، نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، اور شیر کو گیدڑ کہنے سے شیر گیدڑ نہیں بن جاتا۔ ہر ایک چیز اپنی اصلیت پر باقی رہتی ہے، نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے متعلق کہ شراب کی حرمت کیا ہے، ممانعت کیا ہے، احادیث پاک میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَشْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، 3-4 لوگوں کا ذکر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے، جب چوری کر رہا ہے تب مومن نہیں رہتا، اور زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب پینے لگتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا۔ غور کیجئے، شراب پینے کی حالت میں اور نشے کی حالت میں شراب پینے کی حالت میں مسلمان رہتا ہی نہیں۔ پھر یہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے جو شراب پی رہا ہے، یا شراب کو معمولی سمجھ رہا ہے، یا یہ سمجھ رہا ہے کہ غم بھلانے کا، درد دور کرنے کا طریقہ ہے؟ درد اور غم شراب سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ شیطان آدمی کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور آج چین ڈھونڈنے کے لیے لوگ ہفتہ واری ٹور پہ جاتے ہیں، ویکنڈ پہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور سیر و تفریح کے لیے کھیتیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ چین یہ کھیتیوں میں یا پھر پارکوں میں ملنے والا نہیں ہے، فلم بینے میں چین نہیں ملنے والا ہے، چین تو اللہ کے ذکر میں ملنے والا ہے۔ جہاں انسان کے دل کا سکون جس مقام پر رکھا گیا ہے، شیطان اسی جگہ سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کا دل کا سکون مسجد میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، نماز میں ہے، اور اسی سے مسلمان دور ہے۔ تو حاضرین کرام، غم دور کرنے کا ذریعہ شراب نہیں ہے، بلکہ ایمان دور کرنے کا ذریعہ شراب ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں غم دور کرنے کو کر لیتے ہیں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے، ایمان ہی دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ شراب پینے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن ایمان اس کے دل سے ضرور نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ شراب پینا چھوڑ دے، اس کا نشہ ختم ہو جائے، تب ایمان پلٹ کر دل میں آ جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے، ایمان کی روشنی اور لذت سے محروم رہ جاتا ہے۔ غور کیا جائے حاضرین، ایک آدمی شراب پی لے، 2-4 گھنٹے تک نشہ رہے، اس درمیان میں موت ہو جائے، پھر کس انجام کے ساتھ اس کی موت ہوگی، اور کیسے وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا؟ اچھا، جو لوگ شراب پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کو شرم بھی آتی ہے، حیا بھی آتی ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے باضابطہ، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کسی مولوی صاحب کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، شرما جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ بات بھی نہیں کرتے، منہ سے بدبو آ جائے گی۔
ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے لوگوں کو، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اور بعض شرابی کبھی آ جاتے ہیں، مول صاحب دعا کریے، دعا پڑھیے بولنے کے لیے، سامنے نہیں آتے، ہمت نہیں ہوتی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں نشے کی حالت میں ہوں، کیسے جاؤں، کیا بات کروں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد بھی ان کو اتنی شرم ہے کہ کوئی دیندار کے سامنے نہیں جائیں گے، پھر موت ہو جائے نشے کی حالت میں تو پھر اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے خالق کائنات کے؟ مولوی صاحب خدا کے بندے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح ہیں، ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ عالم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کا عمل کرتے ہیں، لیکن رب تو رب ہے، جس نے مولوی کو بھی پیدا کیا، ولی کو بھی پیدا کیا، انبیاء کو بھی پیدا کیا، اس پاک پروردگار کے دربار میں کیسے جائیں گے؟ جتنی شرم ایک انسان کے سامنے کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر وہ شرم کرے تو کافی۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس حالت میں مومن نہیں رہتا۔ اس کا الٹا مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ جب تک کہ کفر و شرک کی بات اپنی زبان سے نہ کرے یا دل میں کوئی کفر و شرک کی بات نہ بٹھائے، تب تک کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، بے نمازی گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، شرابی گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔ پھر یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، اس کا معنی محدثین نے، شارحین نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب شراب پی لے آدمی اور نشے میں ہو، اس حالت میں اس کا ایمان دل سے نکل کر اس کے سر پہ رہ جاتا ہے، سر پہ سایہ کرتا ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے، لیکن وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، سر پہ سایہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ شراب چھوڑ دے، مطلب نشے کی حالت نکل جائے، تو پھر اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ مومن رہتا ہے مگر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو کیا فرق ہے؟ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے کسی بیٹے سے ماں باپ ناراض ہو کے یہ کہہ دیں کہ ہم تیرے گھر سے نکل گئے، اور گھر سے نکل گئے، تو بیٹا ہی رہے گا، لیکن ماں باپ اس کے نہیں رہے۔ ایسے ہی ایمان دل سے نکل کر گناہ کی حالت میں سر پہ قائم رہتا ہے تو یہ مومن رہے گا مگر ایمان اس کا نہیں رہے گا۔ تو بس یہ مثال ایک سمجھنے کے لیے ہے، تو ایمان بھی باقی رہتا ہے مگر ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، یہ بڑی وعید ہے اور بڑا گناہ ہے۔ حاضرین کرام، دوسری حدیث پاک ہے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، جو مسلمان شراب پی لے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، شراب پینے سے 40 دن کی نمازیں نہیں ہوتی، بلکہ نہیں قبول ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی میں اور نماز قبول نہیں ہوتی دونوں میں فرق ہے۔ نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ کہ نماز ہوئی نہیں، آپ پڑھے بھی تو نہیں ہوئی۔ جیسے بے وضو نماز پڑھ لی ہے، نماز تو پڑھ لی آپ مگر نہیں ہوئی۔ ایسے ہی آپ نے سورہ ضم میں سورہ پڑھنا یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا بھول گئے اور سلام بھی پھیر دیے، آپ نماز پڑھ لیے مگر آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں تو پوری نماز پڑھا، نہیں ہوئی نماز آپ کی۔ تو نماز نہ ہونا الگ بات ہے، نماز قبول نہ ہونا الگ بات ہے۔ جو آدمی شرابی ہو 40 دن تک نماز پڑھے تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ادھورا، بیکار، بغیر کسی فائدے کے کوئی ہوم ورک کر کے لائے اسٹوڈنٹ، تو استاذ کہے گا ٹھیک ہے کر کے تو لائے مگر کوئی اچھا ہوم ورک نہیں، اس میں غلطیاں زیادہ ہیں، تو ہوم ورک نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو نماز تو ہو جاتی ہے شرابی کی مگر نماز قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پر جو ثواب دیا جانے والا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، اور نماز پر جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا ملتی ہے وہ نہیں ملے گی، اس کو کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی۔ تو 40 دن کی نمازیں شرابی کی قبول نہیں ہوں گی۔ اب غور کریں، شراب پینے والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ 40 دن تک بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ جمعہ کے دن تو کم از کم پڑھتے ہیں، کم از کم جمعہ کے دن تو پڑھتے ہیں، باقی دنوں میں کوشش بھی کر لیتے ہیں
مگر وہ نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاضرین کرام، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے بعد یعنی وہ پہلی بار پی لیا تھا، توبہ کرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی ایک دن میں کوئی گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ خالق کائنات 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ لیکن توبہ کرے تو قبول فرماتا ہے، توبہ کی ایکٹنگ کرے تو نہیں قبول کرتا۔ توبہ اور توبہ کی ایکٹنگ میں فرق ہے۔ بناوٹی توبہ کیا ہے؟ زبان سے کہہ دے استغفر اللہ، مگر دل میں ہے موقع ملے تو پھر کر لوں گا، یہ توبہ بناوٹی توبہ ہے۔ دل میں ہے کہ موقع ملے تو پھر گناہ کر لیں گے، یہ توبہ نہیں کہلاتی۔ سچے دل سے یقین کرنا اور یہ ارادہ کر لینا کہ اب آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ اگر ایک بار بھی کوئی شراب پی کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب شراب کیا چیز ہے، شرک بھی کرے تو معاف فرما دے گا توبہ کرنے پر۔ پھر حاضرین کرام، دوسری مرتبہ اگر وہ توبہ کرے معاف فرمائے گا، تیسری مرتبہ توبہ کرے معاف فرما دے گا، مگر پیارے آقا فرماتے ہیں فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر وہ چوتھی مرتبہ گناہ کرے پھر توبہ کرے لم یتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ نہ صرف توبہ قبول کرے گا بلکہ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِن نَحْرِ الْخَبَالِ، اور اس کو دوزخ میں ایک نہر بہتی ہے جس کو خبال کہتے ہیں، اس کا نام ہے، تو اس نہر سے پلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور یہ خبال کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا دوزخ میں جن دوزخیوں کو جلایا جاتا ہے ان کے بدن سے جو پیپ نکلتا ہے، وہ پیپ ایک نہر کی شکل میں بہتا ہے، وہ نہر کا پیپ اس آدمی کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ لوگوں نے شراب کو بہت اچھی چیز سمجھ رکھی ہے، یہ تو دوزخیوں کے پیپ سے بھی بدتر ہے۔ آدمی اپنے اپنے بدن کا زخم اور اس کا پیپ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، پھر دوسرے بدترین دوزخیوں کا پیپ کیسے پیے گا؟ وہاں پلایا جائے گا۔ یہاں شراب پینے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، پیو جتنا پینا ہے پیو، مرنے کے بعد تمہیں دوزخیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اور وہ پینے کے لیے تیار رہو۔ آپ سمجھیں گے نہیں اللہ مہربان ہے معاف فرما دے گا، وہی پروردگار وہی اس کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں تمہیں دوزخیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ معاف کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا تم کو یہ پلایا جائے گا؟ معاف کرنے کے بھی آپشن ہیں، 3 بتا دیے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار غلطی ہو گئی معاف فرما دیے، چوتھی مرتبہ ہو گئی تو اب توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ چوتھی مرتبہ کرنے سے توبہ پر بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اور وہ شراب نوشی ہے۔ جبکہ دوسرے گناہوں کے متعلق ہی آتا ہے 70 بار بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ چوتھی مرتبہ پی لینے کے بعد توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے مفت میں ملتی ہے سمجھ کر لوگ ایسا پی لیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا آخر ان لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی؟ کون آدمی ہے جو ایسے لوگوں کو، ان نادانوں کو سمجھدار یا عقل مند کہے گا کہ وہ اپنی کمائی بڑی محنت سے کرتے ہیں، اس کے بعد پیسہ ایسا ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ گھل کر موت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، اور ایک حدیث شریف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ ولد زنیۃ ولا منان ولا عاق ولا مدمن خمر، یعنی 4 ایسے لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے گناہ کیا، دوسرا وہ آدمی جو احسان جتاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے مگر ساتھ میں احسان بھی جتاتا ہے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی ترقی کر لے تو اپنے رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، جب وہ کوئی ترقی کر لے دنیاوی اعتبار سے تو ان سے پوچھا جائے بڑے اچھے مالدار ہیں، کھاتا پیتا گھرانہ رکھتے ہیں، تو یہ احسان کرنے والے بولتے ہیں ارے وہ ہمارے گھر کا بچا کچا کھانا کھاتے تھے، ہم دیتے تھے ان کو، کبھی 50-100 روپے دیتے تھے، یہ حال تھا ان کا، اب اچھی ترقی کر لی، یہ احسان جتا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کسی پر احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے لیے دیے تھے تو خاموش رہیے، دنیا والوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، تیسرا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی دوزخی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی جو شراب میں، نشے میں دھت رہتا ہے۔ بعض ایسے شرابی ہوتے ہیں جو وقت پہ پیتے ہیں، اور بعض ایسے شرابی ہیں جو ہمیشہ نشے میں رہتے ہیں، اکثر وقت نشے میں رہتے ہیں۔ تو دونوں کے متعلق مذمت آئی ہے، دونوں کے بارے میں برائی ہے۔ سنن دارمی کی حدیث شریف ہے۔ حاضرین کرام، اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اے لوگو یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 گناہوں سے بچتا ہے اور ایک گناہ کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، اس کے لیے 100 گناہ کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شراب پینے والا اپنے قابو میں نہیں رہتا، شراب پینے والے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، نادان ہو جاتا ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے پاس اچھی برائی کی تمیز نہیں رہتی، اور وہ مردوں میں، عورتوں میں تمیز نہیں کر پاتا، بیوی اور ماں میں تمیز نہیں کر پاتا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک عبادت گزار آدمی تھا اور اکثر مسجدوں میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت کی اس پر نظر تھی، اس نے اپنی ایک خادمہ کو بھیج کر اس عبادت گزار آدمی کو دھوکے سے اپنے گھر میں بلا لیا، گھر میں بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور کہا کہ میں 3 گناہوں کا تجھے آفر کر رہی ہوں، 3 گناہوں کی دعوت دے رہا ہوں، 3 میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو تجھے چھوڑ دوں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے دراصل میں تجھ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہوں، معاذ اللہ۔ تو اس آدمی نے کہا، عبادت گزار تھا، نمازی تھا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس عورت نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تو یہ میرا بچہ ہے چھوٹا، اسے قتل کر دے۔ اس نے کہا قتل میں کیسے کروں، یہ بھی مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ تو عورت نے کہا اب 2 کام نہیں ہو سکتے تو شراب پی لے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، وہ عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اگر تو میری کوئی بات نہ سنے تو میں ابھی چیخو پکار کروں گی اور لوگوں کو جمع کروں گی اور کہوں گی کہ تو زبردستی میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ تو بدنامی سے بچنے کے لیے اس آدمی کو معمولی سا گناہ شراب نظر آئی، لہٰذا اس نے شراب اٹھا لی اور پی لی۔ تھوڑی شراب پینے کے بعد میں اسے اور طبیعت چاہی اور پی لی۔ اب نشے میں اتنا مخمور ہو گیا کہ معاذ اللہ بچے کو بھی قتل کر دیا اور گناہ بھی کر بیٹھا، عورت کے ساتھ تعلق بھی کر لی۔ شراب ام الخبائث سے ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے عقل بڑی دولت دی ہے، اس عقل کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جان بوجھ کے لوگ بے عقل ہو جا رہے ہیں، بے وقوف بن رہے ہیں شراب پی کر۔ حاضرین کرام، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی عقل چلی جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، بلکہ پاگل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ لیکن یہ کیسے پاگل ہے کہ اچھے رہ کر بھی بے وقوف اور پاگل بننا چاہتے ہیں اور اپنی عقل مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سب سے بڑی دولت دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن عقل عرش الہی کو تھام لے گی، اس کے پائے کو پکڑ لے گی اور کہے گی کہ اے پروردگار تو نے اس بندے کو، مثال کے طور پر آپ کی عقل، میری عقل، وہ کہے گی کہ اس بندے کو تو نے عقل دی تھی، اس نے عقل کی بنیاد پر تیری عبادت کی، حقوق ادا کیے، ذکر کیا، آخرت سنواری، اے پروردگار میری گزارش ہے کہ اس کو جنتی بنا دے، اور جب تک تو اسے جنت میں داخل نہ کرے گا میں تیرے عرش کا پایہ نہیں چھوڑوں گی۔ عقل بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کرتی ہے، اور اس عقل کو شراب پی کے مار دیا جائے تو پھر وہ عقل کیا اس کی سفارش کرے گی؟ تو شرابیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ عقل بھی تم سے چھٹکارا پائے گی، جس طرح تم دنیا میں اس سے چھٹکارا پاتے تھے، قیامت کے دن عقل بھی شرابیوں کی سفارش نہیں کرے گی۔ تو حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام الخبائث شراب ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے،
اور جو آدمی اس شر میں مبتلا ہوتا ہے، شراب پی لیتا ہے، وہ اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی میں تمیز نہیں کر پاتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ وہ اپنے گناہ کا تعلق اپنی خالہ سے بھی کر سکتا ہے، پھوپھی سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ بچائے، اہل اسلام کی حفاظت کرے، ہم سب کو بچائے کہ شرابی عقل نہ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ اپنے ماں کے ساتھ بھی برائی کر سکتا ہے۔ حاضرین کرام، شراب پی لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر خاص طور پر اس کے اندر 3 عادتیں آ جاتی ہیں۔ نشہ جب ہلکا ہوتا ہے تو اس کے اندر شیر کی عادت آتی ہے، اس لیے دھاڑنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، جواں مردی بتانے لگتا ہے۔ اور جب نشے میں تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو کتے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے بولتے رہتا ہے، خاموش نہیں رہتا، کتنا بھی خاموش کراؤ شرابی بولتے رہتا ہے، جیسے کتا بھونکتے رہتا ہے۔ اور تیسری عادت اس کی خنزیر کی ہوتی ہے، گندگیوں میں پڑے رہنے کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نالیوں میں، کچرے کی کنڈیوں کے پاس شرابی نشے کی دھت میں پڑے رہتے ہیں، ان کے منہ پہ مکھیاں رہتی ہیں، کتے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب کوئی گھر واپس آ جاتا ہے تو بیوی سے لڑتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے۔ تو کتے اور خنزیر کی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے شراب کی وجہ سے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں بنایا، وہ شراب پی کے اپنے آپ کو خنزیر بنا رہا ہے، معاذ اللہ، کتے کی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا شرم کی بات ہو سکتی ہے؟ حاضرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر لعنت بھیجی، خود شراب پر حضور نے لعنت بھیجی، وَلَعَنَ سَاقِيهَا، اور شراب پلانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، وَشَارِبَهَا، پینے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، وَعَاصِرَهَا، شراب بنانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، وَمُعْتَصِرَهَا، اور شراب بنانے کا آفر کرنے والے، آرڈر کرنے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اٹھانے والے پر بھی لعنت بھیجی، شراب جس میں رکھا گیا اس پر بھی لعنت بھیجی۔ یعنی شراب کا برتن، بوٹل، گلاس، شراب جس پہ گاڑی پہ اتارا جا رہا ہے، جانوروں پہ لادا جا رہا ہے، سب کے سب ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی قربت سے دور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شراب بیچنے والا بھی گنہگار، شراب خریدنے والا بھی گنہگار، اور اس کی قیمت کھانے والا بھی گنہگار۔ حاضرین، ہمارے ہندوستان میں کمائی کے لیے مواقع نہیں ہیں، لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں، مواقع نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہاں جو معاوضہ ملتا ہے نوکری یا کام کرنے پر، وہ معاوضہ بس نہیں ہوتا ہے، کافی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ایسا سمجھنا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس وقت میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار آپ حضرات ہیں، دنیا کے سارے معاملات جانتے ہیں۔ اس وقت اس مہنگائی کے دور میں بھی 4 آدمی کا گھر ہے، 4 آدمی جس فیملی میں رہتی ہیں، 5 سے 6 ہزار روپے کا سودا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بلکہ بچ جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ پکی بات میں کہہ رہا ہوں، بلکہ 5 سے 6 ہزار تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 3.5 سے 4 ہزار روپے میں خرچہ مکمل ہو جاتا ہے، کھانے پینے وغیرہ سودا سب آ جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بس نہیں ہوتا، جب 5 ہزار میں ہمارا خرچہ بس ہو جا رہا ہے، کرائے کے لیے اگر کوئی کرائے کا گھر ہے مزید اور 5 ہزار روپے لے لیجئے، ویسے کرائے مہنگے ہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے گھر میں رہنے کے لیے تو 10 ہزار کی کمائی ہمارے لیے کافی، لیکن ہم کو چاہیے 80 ہزار 1 لاکھ روپے، تو ظاہر ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بال بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں مل صاحب، خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تو آپ کو 2 لاکھ روپے ملے ہوئے تو خواہش پوری نہیں ہوتی، جو خواہش 2 لاکھ سے پوری نہیں ہوتی وہ خواہش 10 ہزار سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پوری تو اب بھی نہیں ہو رہی ہے، پوری تو جب بھی نہیں ہو رہی ہے، پھر خواہش کے پیچھے پڑنا کیوں ہے؟ پڑنا کیوں ہے آخر خواہش کے پیچھے؟ خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں،
امریکہ، لندن، آسٹریلیا، دبئی وغیرہ ایسے مقامات پر جانے کے بعد میں اکثر واٹس ایپ کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں. مجھ سے جو سابقہ پڑتا ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں صاحب یہاں ایک ہوٹل میں ہمارے کو جاب ملی. ہوٹل میں سب جائز چیزیں ہیں آرڈر کرنے کی. میں ایک ویٹر کی طرح کام کر سکتا ہوں یا بل بناتا ہوں یا کاؤنٹر پہ رہتا ہوں. تو کیا جو لوگ شراب آرڈر کر رہے ہیں میں دے سکتا ہوں ان کو، یا شراب کا بل بنا سکتا ہوں؟ تو میں ان کو یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں بس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب مانگنے والے پر، شراب دینے والے پر، شراب بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، آپ کو جو نوکری، آخری بات، یہ سب چیزیں تو ہیں مگر آخری بات، آپ جو نوکری کر رہے ہیں، آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ شراب کی قیمت کا پیسہ مل رہا ہے، تو اس کی قیمت کھانے والے پر سب پر سرکار نے لعنت فرمائی. تو ایسا جاب بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جہاں آرڈر پہ آپ کو شراب دینا پڑے یا اس کا بل بنانا پڑے. درست نہیں ہے، ناجائز ہے، لعنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اتنا بدترین گناہ ہے مگر افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی شراب پیتے ہیں. حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ناسا من امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمها. میری امت میں چند ایسے لوگ آئیں گے جو شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر پئیں گے. جیسے عربی میں اگر کہیں گے تو شراب کو خمر کہتے ہیں، عصیر کہتے ہیں، اور بہت سارے اس کے نام ہیں. لفظ شراب بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، اگرچہ کہ لفظ شراب عربی میں شربت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بولا جاتا ہے. ایسے بہت سارے نام ہیں، دوسری زبانوں میں بھی اس کے نام ہیں، لیکن وہ نام بدل کے اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے. نعوذ باللہ. اب جو بھی نام چل رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں، اللہ کا گھر ہے، تو ایسے نام بدل کے لوگ کہتے ہیں اور پی لیتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے اور پوچھا ہے کہ مولوی صاحب ایک نئی شراب مارکیٹ میں آئی ہے، نعوذ باللہ، کہ پینے سے نشہ نہیں آتا، پی لے تو نشہ نہیں آتا. حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نشہ آئے تو شراب حرام ہے. سرکار نے یہ فرمایا شراب پینا حرام ہے. تو وہ ہے کیا جس کے پینے سے نشہ نہیں آتا؟ وہ بول رہے ہیں نہیں، ڈرنک ہے. اگر وہ ڈرنک ہے تو پھر نشہ نہیں آتا کیوں بول رہے ہیں؟ کیا آپ کو لیمو کا شربت اگر کوئی دے یا انار کا شربت، جوس دے، آپ بولیں گے یہ پینے سے نشہ نہیں آتا؟ سب کو معلوم ہے نشہ نہیں آتا. تو پھر اس کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پینے سے نشہ نہیں آتا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ شراب ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں. اس کو ہلکا کر دیا گیا، اس کی تاثیر کچھ کم کر دی گئی. تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جس مشروب کی، جس پیے جانے والی چیز کی بڑی مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. یعنی شراب پینے سے نشہ آئے تو شراب حرام نہیں ہوتی، جس میں نشہ ہے اس کا چکھنا بھی حرام ہے. اگر ایسا کہا جائے تو کوئی آدمی بولے گا میں ایک گلاس پی لوں گا تو نشہ نہیں آتا، تو کیا میں پی سکتا ہوں؟ کوئی کہے گا نہیں میں چکھے تو نشہ نہیں آتا، تو کیا میں چکھ سکتا ہوں؟ یہ ساری شیطانیت کی باتیں ہیں جو نئے نئے بہانے لوگ تراش رہے ہیں. دراصل سرکار نے پہلے فرما دیا میری امت میں چند لوگ آئیں گے جو شراب کا نام بدل کر اسے جائز سمجھ لیں گے. دیکھیے ہمارے آقا کی نبوت کی نظر، کیا غیب اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. 1400 سال کے بعد بھی کون کیا کرے گا وہ حضور 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی حضور جانتے ہیں، ایسے لوگ آئیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی، یہودی عیسائی بعض مسلمانوں کے دل میں ڈالیں گے نہیں اس سے نشہ نہیں آتا. تو یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ اس سے نشہ نہیں آتا؟ آتا ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں نا، نہیں آتا تو نہیں آتا کیوں کہتے؟ نشہ نہیں آتا تو کیوں کہتے؟ کیا کوئی پانی دے کے بولے گا کہ بھئی اس میں نشہ نہیں آتا؟ آپ شراب دے رہے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں آتا، ورنہ اس بات کی صراحت اور وضاحت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ایسے دھوکوں میں مت آئیے
مسلمان بھولا بھالا ہوتا ہے مگر دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہوشیار رہتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، دین کے معاملے میں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. حاضرین کرام، ایسی روایتیں وغیرہ بہت ساری تفصیلات ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شراب پیے، نشہ کرے اور شراب پینے پر اسے نشہ آئے تو اسے کوڑے مارو. اسلام میں سزا مقرر کی گئی ہے چوری پر، زنا پر، تہمت لگانے پر اور شراب پینے پر. تقریباً یہ 4 ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی سزا مقرر ہے، یا تو کوڑے مارنا ہے، یا پتھر مارنا ہے، یا پھر قتل کرنا ہے. مگر یہ سزا حاکم وقت دے گا، قوم، پبلک نہیں. ہم کو آپ کو حق نہیں ہے سزا دینے کا. حاکم وقت کا بادشاہ اگر ہے اس کو یہ اجازت ہوگی، خلیفہ وقت کے لیے اجازت ہے، باقی دوسروں کو نہیں ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شراب پیے اور پکڑا جائے نشے کی حالت میں، یا کسی نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے شراب پینے پر گواہ ہیں، تو اسے کوڑے مارو. کتنے کوڑے ماریں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے پر. آپ غور کیجئے، ایک ڈنڈا برداشت نہیں کر سکتے، 80 کوڑے مارے جائیں گے. نہ صرف یہ بھی فرمایا اگر کسی کو دنیا میں سزا نہ دی جائے تو آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں حشر میں فرشتے اس کو 80 کوڑے ماریں گے جو دنیا میں شراب پیتا ہے. تو شراب پینا اتنا آسان نہیں ہے. اب غور کر لیں، پینے والے جتنی مرتبہ شراب پیے ہیں اتنے 80 کوڑے میدان محشر میں مارے جائیں گے. دنیا میں اگر کوئی مارتا تو انسان کی طاقت تھی، اور آخرت میں ماریں گے تو فرشتے کی طاقت ہوگی. فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اپنے ایک پر میں ساری زمین کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جا سکتا ہے. ایسی قوت والا فرشتہ 80 کوڑے مارے گا. زندگی میں جتنے بار پیے تھے اتنے مرتبہ میں مارے گا. تیار ہو جائیے شراب پینے والے آخرت کے عذاب کے لیے. حاضرین کرام، اب ان سب باتوں کے ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کل یہ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر غریب آبادی میں شراب زیادہ پی جا رہی ہے. یہاں پر بھی امیر غریب کا فرق، یہاں پر بھی امیر غریب کا فرق. کب تک یہ دنیا داری کی باتیں لوگ کریں گے؟ جس طرح غریب آبادی میں لوگ شراب پیتے ہیں وہ لوکل شراب پیتے ہیں، اور امیروں کے گھروں میں، ہوٹلوں میں ہائی فائی شراب پیتے ہیں. آپ غور کیجئے، جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ شراب پی رہا ہے تو پھر پیسہ رکھنے والا نہیں پیے گا؟ وہ بھی پی رہے ہیں، یہ بھی پی رہے ہیں، اس میں امیر غریب کی کوئی بات نہیں ہے. شراب شراب ہے، حرام حرام ہے، نشہ نشہ ہے، برائی برائی ہے. امیر کرے بھی تو گناہ ہے، غریب کرے بھی تو گناہ ہے. اس کے لیے غریب کر رہا ہے، امیر نہیں کر رہا ہے، سلم بستیوں میں ایسا ہے، ہائی فائی علاقوں میں ایسا ہے، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمیز نہیں ہونی چاہیے. مسلمان، غریب بھی مسلمان ہے، امیر بھی مسلمان ہے، سب کے لیے شراب حرام ہے. یہ اور بات ہے کہ غریب شراب پیتا ہے تو دکھ کے آتا ہے، امیر پیتا ہے تو نظر نہیں آتا. اتنا ہی فرق ہے بس، اور کوئی بات نہیں ہے. حاضرین کرام، خلاصہ ہے کلام ساری بات کا یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کو حرام فرما دیا ہے. اس کا پینا حرام ہے اور اس کے بے شمار گناہ ہیں، اس کے لیے بہت سزائیں ہیں. ان سزاؤں میں سے چند باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے. سب سے بدترین بات شرابیوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں سزا نہ دی جائے تو آخرت میں اس کو ضرور سزا ملتی ہے، اور وہ 80 کوڑے قیامت میں مارے جائیں گے. یہ شراب کی سزا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کو بچائیں. کیسے بچائیں؟ نصیحت کریں، بتائیں، سمجھائیں، پابندی لگائیں. اور اس دور میں خاص طور پر مسلمان نوجوان نشے میں بہت زیادہ مبتلا ہے. نوجوان، خاص طور پر مسلمان نوجوان رات میں گھروں میں نہیں رہتے. گھروں میں اکثر فیصدی مسلمانوں کے نوجوان گھروں میں نہیں رہتے. کہاں رہتے ہیں؟ حقے کے دکانوں پر، ہوٹلوں میں، شراب کی دکانوں پر اور چبوتروں پر. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو الگ الگ ڈرگس کی لت لگ چکی ہے. میں نے سنا ہے، تعجب کی بات ہے کہ میڈیکل
پر بھی دوائیاں جہاں بیچی جاتی ہیں وہاں پر بھی نشے کی گولیاں مل رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. ارے جہاں انسان کے جسم کو صحت کی دوا دی جاتی ہے وہاں مریض بنانے کی دوائیں دی جا رہی ہیں. اس میں سب سے بڑی جو غفلت ہے وہ مسلمان ماں باپ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. یہاں رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کیا کری، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. مولوی صاحب کیا کریں گے بھائی؟ مولوی صاحب جمعہ کے دن بولیں گے، آپ آتے سننے کے لیے، نوجوان آتے، اب تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ملتے. ابھی نہیں آئے کوئی بھی وہ ٹھہرنے والے، تھوڑی دیر کے بعد آتے دروازے پہ، کئی کو اب نماز کا وقت ہو گیا. قرآن حدیث سننا، دین کی بات سننے سے اتنی بیزار قوم، ان کو کون سمجھائے، ان کو کون بتائے؟ اچھا بتانے سمجھانے سے مانتے ہیں، بلکہ الٹا مولوی صاحب کو بولتے ہیں ان کو کچھ بھی کام دھام نہیں ہے، ٹائم نہیں رہتا اس لیے جمعہ کے دن اتنا لمبا بیان کرتے. یہی بولتے ہیں اور کچھ نہیں. یہ بیچارے بڑے مصروف لوگ ہیں، رات بھر جگ کے جو آتے ہیں ماشاءاللہ، حقے کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے رہتے، چبوتروں پہ، ہوٹلوں پہ، کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں نا. اس لیے دیر سے آتے جمعہ کے دن، اپنی دکان بھی زیادہ دیر سے کھولتے، کاروبار بھی دیر سے شروع کرتے، کیونکہ رات میں بہت بڑا کام کر کے آئے تھے. تو یہ ماں باپ کی غلطی ہے جو اپنی اولاد کو خراب کر رہی. ماں باپ کا کام ہے یہ کہہ دینا کہ بیٹا 10 بجے گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ہم گھر میں اندر سے لاک کر لیں گے. 10 بجے تک گھر میں رہے تو گھر میں آنا، نہیں تو رات میں بیٹھے رہنا باہر. اگر نہیں آئے رات بھر، اگلے دن ناشتہ نہیں دینا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں دینا. ایسی تربیت کریں گے تو بچے صحیح ہوں گے. نہیں میرا بچہ ہے تو آپ کا بچہ ہے، آپ کو بچہ آپ کو لات مار کے جا رہا ہے باہر. کر رہے ہیں آج، دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ ماں باپ کو لات مار رہی ہے اولاد. کیوں ماری؟ نشے کا عادی بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ پیار محبت سے بٹھائیں گے. رات بھر نشہ کر کے آتے، دن میں ماں باپ کو مارتے. یہ ہماری غلطی ہے، کسی اور پہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دینی جلسے ہیں، جمعہ کا موقع ہے، ایسے موقع پہ لوگ آئیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے. اب بھائی مولوی صاحب کی بھی تو اپنی زندگی ہوتی، پورے مولوی صاحبہ مل کے آپ کے گھروں پہ آ کے کھٹکے مار کے بولیں گے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر بھی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ علماء کرام، ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، بڑی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، جلسے منعقد کر رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، گلی کوچوں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کے دکانوں پر بھی جا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سننے کو تیار نہیں ہے. بہرحال حاضرین کرام، ہم کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنا گھر ہے، ہم سدھار لینا. دوسروں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کی عبادت میں ہمیں لذت عطا فرمائے، اہل اسلام کو نیک توفیق دے، ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.